عثمانیہ یونیورسٹی میں ناقص کھانے کے خلاف طلبہ نے گوداوری ہاسٹل کے سامنے احتجاج کیا۔ طلبہ کا الزام ہے کہ کانٹریکٹر غیر معیاری کھانا فراہم کر رہا ہے، جس سے کئی طلبہ بیمار پڑ گئے۔ شکایت کرنے پر کانٹریکٹر نے لاپرواہی کا رویہ اختیار کیا۔ طلبہ نے انتظامیہ سے فوری کارروائی اور معیاری کھانے کی فراہمی کا مطالبہ کیا، جبکہ پولیس نے کیمپس میں سیکیورٹی بڑھا دی۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ بحیرہ عرب سے تلنگانہ کی سمت نمی والی ہوائیں چل رہی ہے، جس وجہ سے ریاست میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق نمی بھری ہواؤں اور زیادہ درجہ حرارت کے باعث آج اور کل ریاست میں ہلکی سے اوسط بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ متحدہ حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر، میدک، نظام آباد کے علاوہ نرمل اضلاع میں آج ہلکی سے اوسط بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسی دوران حیدرآباد کے کئی علاقوں میں بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ تلنگانہ کے پرائیویٹ کالجوں کو واجب الادا فیس ریمبرسمنٹ فنڈز کے اجرائی کے مطالبے پر ریاست بھر کے پرائیویٹ کالجوں کا بند منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہا۔ آج تقریباً 2000 سے زائد پرائیویٹ ڈگری، انجینئرنگ اور پی جی کالجوں نے اس احتجاج میں حصہ لیا۔ کالج منتظمین کا کہنا ہے کہ فیس ریمبرسمنٹ کی مدت میں حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ پیر کے روز کالج نمائندوں، اساتذہ اور طلبہ نے امبیڈکر اور اندرا گاندھی کے مجسموں کے سامنے یادداشتیں پیش کرتے ہوئے احتجاج درج کرایا۔ دوسری جانب BC طلبہ تنظیموں نے بھی فیس ریمبرسمنٹ بقایا جات کے مسئلے پر پرائیویٹ کالجوں کی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے ایجوکیشن کونسل کے محاصرے کی اپیل کی۔ طلبہ تنظیموں نے انتباہ دیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر بقایا جات جاری نہیں کیے تو ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ چیولڈا واقعے کو ہوئے ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ وقار آباد ضلع کے تانڈور کے قریب ایک اور RTC بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ کرناٹک کے گلبرگہ سے تانڈور کی طرف آنے والی کرناٹک RTC بس سامنے سے آنے والی سیمنٹ لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ایک مسافر کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کو معمولی زخم آئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ گاڑیوں کو سڑک کے کنارے ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا گیا۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چھتیس گڑھ کے بلاسپور ضلع میں خوفناک ٹرین حادثہ پیش آیا، جہاں کوربا پیسنجر ٹرین جیارام نگر اسٹیشن کے قریب کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کم از کم 10 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں کئی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچ کر نعشوں اور زخمیوں کو ٹرین سے نکال کر اسپتال منتقل کر رہی ہے۔ امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں، جبکہ حادثے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں حالیہ دنوں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں کی گئی کابینہ کی توسیع کے دوران سینئر کانگریس قائد سابق کرکٹر محمد اظہرالدین کو شامل کیا گیا تھا۔ آج انہیں اہم ذمہ داریاں سونپی گئی۔ کابینہ میں توسیع اور محکموں کی تقسیم کے دوران حکومت نے اظہرالدین کو اقلیتی بہبود، مائنورٹی ویلفیئر کے ساتھ ساتھ پبلک انٹرپرائزز کے محکمے کی ذمہ داری بھی سونپی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی نے یہ فیصلہ اقلیتی برادری کی نمائندگی کو مضبوط بنانے اور عوامی اداروں کے انتظام کو مؤثر بنانے کے حق میں کیا ہے۔ اظہرالدین کو اس سے پہلے کھیلوں کے شعبے میں ان کی خدمات کے باعث عوامی مقبولیت حاصل رہی ہے اور اب وہ پہلی مرتبہ ریاستی کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اقلیتی بہبود کے محکمے کے تحت وہ اسکالرشپ، روزگار اسکیموں، حج کمیٹی، وقف بورڈ اور دیگر اقلیتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے، جبکہ پبلک انٹرپرائزز کے وزیر کے طور پر وہ ریاست کے مختلف سرکاری اداروں اور کارپوریشنز کی کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ دیں گے۔ مہاراشٹر کی ریاستی الیکشن کمیشن نے منگل کو ریاست کے بلدیاتی انتخاب کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر دنیش واگھمارے نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس بار 246 میونسپل کونسلوں اور 42 نگر پنچایتوں میں انتخاب ہوں گے، جن میں 105 نگر پنچایتوں کی مدت کار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہاں بعد میں انتخاب کرائے جائیں گے۔ واگھمارے کے مطابق میونسپل کونسل کے صدور کے عہدوں کے لیے بھی براہ راست انتخاب ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آج میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کے انتخابات کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے لیے شفافیت اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے ایک موبائل ایپ جاری کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس ایپ میں امیدواروں اور ووٹرز کے بارے میں تفصیلی معلومات دستیاب ہوں گے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔